بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اور الہاد سیریز میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو کی نئی نشست آغاز کرتے ہم سے بہت شکریہ آپ لوگ کا۔ ہم سے ہم ایک ترتیب سے قدم بقدم اس منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں جہاں پر جتنے اصولی سوالات ہیں ان کو الگ الگ طے کر کے ان کی بنا استدلال، ان کے مقدمات کو ہم سمجھیں گے۔ اب تک 8 نشستوں میں 4 بنیادی چیزیں زیر بحث آ چکی۔ میں ایک بہت ہی مختصر خلاصہ رکھ کے چاہوں گا کہ گفتگو کے سلسلے کو آپ وہیں سے جوڑیں۔ ہم نے سب سے پہلے جانا ہے کہ علم کی بنیاد سیلف ایویڈنٹ ٹروتس پہ ہوتی ہے، نہ ثابت نہیں کیا جاتا اور جن کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہم نے سمجھی ہے کہ اسی چیز کا ایک نتیجہ ہے کہ جہاں فعل ہوگا وہاں فاعل ہوگا، اور جہاں اثر ہوگا وہاں مؤثر ہوگا۔ اور تیسری چیز، مذہب کا مقدمہ بھی ایک سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ، وجودی حقیقت پر مبنی ہے کہ انسان مخلوق ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اگر یہ ایک وجودی حقیقت ہے تو پھر اس کا خالق ہونا چاہیے ہے۔ ہم سب یہاں تک بغیر کسی فلسفے کے، بغیر کسی نظریے کے، خالص وجودی حقائق کی بنیاد پر جو علم کی بنیاد ہمارے اندر پیوست ہے، عقل کی رہنمائی میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ مذہب آگے کہاں لے جاتا ہے؟ اس سے پچھلی نشست کا خاتمہ میں نے اسی جملے پر کیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی عقل اسے یہاں تک لے آتی، جی، یعنی یہاں تک کا سفر انسان اپنی عقل کی رہنمائی ہی میں طے کر لیتا ہے۔ انسان کی عقل اسے یہاں تک لے آتی ہے، اس سفر میں اس کو خارج سے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک، یعنی وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ کسی فلسفی کی طرف رجوع کرے، کسی حکیم کے سامنے زانو تلمس طے کرے، کسی خاص علم کی مراجعت کرے۔ یہ سب کچھ اس کے پاس ہے اور اسی کی رہنمائی میں وہ یہ سفر طے کر لیتا ہے۔ انسان کی عقل اسے یہاں تک لے آتی ہے، اس سفر میں اس کو خارج سے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علم و ادراک کی جو صلاحیت انسان کو اس کی پیدائش کے ساتھ عطا ہوئی ہے، وہی اس سفر میں رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک، علم و ادراک کی وہ صلاحیت جس کا ہم نے علم کی بنیاد کے زیر عنوان تجزیہ کیا۔ ہم نے بتایا اس کے مبادی کیا ہیں، اس میں کیا چیزیں انسان کے اندر الہام کی گئی ہیں، اس میں ادراک کس طرح وجود پذیر ہوتا ہے اور یہ ادراک علم کیسے بنتا ہے۔ ٹھیک، یہ ظاہر ہے کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ چیز ہے جو اس کے اندر ودیت ہو گئی ہے۔ جس طرح اس کو اعضاء ملے ہیں، جس طرح اس کو حواس ملے ہیں، اسی طرح یہ صلاحیت بھی ملی ہے۔ علم و ادراک کی جو صلاحیت انسان کو اس کی پیدائش کے ساتھ عطا ہوئی ہے، وہی اس سفر میں رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس سے آگے، یعنی یہاں تک کا سفر تو ہو گیا، لیکن اس سے آگے یہ سوال کہ وہ خالق کون ہے۔ یعنی یہاں تک تو ہم پہنچ گئے کہ خالق ہے، اور خالق جو بھی ہے اس میں یہ صفات ہونے چاہیے۔ ٹھیک، لیکن اس سے آگے یہ سوال کہ وہ خالق کون ہے، اس کا جواب انسان کی عقل اسی قطعیت اور یقین و اذعان کے ساتھ نہیں دے سکتی۔ یعنی جس قطعیت سے اس نے پہلے سوالات کا جواب دیا ہے، اس نے پوری قطعیت کے ساتھ یہ مانا کہ انسان مخلوق ہے، اس نے پوری قطعیت کے ساتھ یہ مانا کہ اس کا خالق ہے، اور اس نے پوری قطعیت کے ساتھ یہ حکم لگایا کہ اس کے خالق میں یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ لیکن کیا وہ اس سوال کا جواب بھی اسی قطعیت سے دے سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں دے سکتی۔ کیوں نہیں دے سکتی؟ اس لیے نہیں دے سکتی کہ اس کو جو آلات میسر ہیں یہ چیز اس کی گرفت میں نہیں آتی۔ اچھا، ٹھیک، ظاہر ہے کہ اس کے آلات کیا ہیں؟ حواس ہے، باطنی اور ظاہری حواس۔ بالکل ٹھیک، یہ چیز اس کی گرفت میں نہیں آتی۔ دوسری چیز جو اسے حاصل ہے وہ وجوب عقلی کی سطح پر استنباط کر لینا ہے۔ استدلالی جو آپ نے فیکٹر بتایا، استدلالی جو صلاحیت اس کو دی گئی ہے، اسی کے تحت وہ ایک فیصلہ سنا چکی ہے کہ ہم نے مخلوق کو دیکھا ہے، خالق ہے، ہم نے یہ اوصاف دیکھے ہیں، یہ لازماً خالق میں بھی ہونے چاہیے۔ یہاں تک وہ قطعیت سے فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن کون ہے کا فیصلہ وہ اس قطعیت اور اس اذعان کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ یعنی اس کے ذرائع اس کے پاس میسر ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ یہاں جو کچھ کرے گی وہ کیا ہوگا؟ اندازے، مفروضے۔ اور ظاہر ہے کہ اندازے اور مفروضے امکانات تو پیدا کر سکتے ہیں، وہ قطعیت اور اذعان اور یقین پیدا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سے آگے یہ سوال کہ وہ خالق کون ہے، اس کا جواب انسان کی عقل اسی قطعیت اور یقین و اذعان کے ساتھ نہیں دے سکتی۔ چنانچہ بالعموم انہی 2 جوابات کی طرف دیکھتی ہے
جو انسانیت کی پوری تاریخ میں اب تک دیے گئے ہیں. یعنی جواب ہی دو ہیں اس سوال کے. یہ سوال کیا ہے؟ خالق کون ہے؟ اس کے دو ہی جواب دیے گئے ہیں. وہ انہی دو جوابات کی طرف دیکھنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے. یعنی چونکہ خود کوئی جواب قطعیت سے نہیں دے سکتی، تو جو پہلے سے دیے گئے جواب ہیں وہ ان کی طرف دیکھنے کے لیے مجبور ہے، مضطر ہے. اس کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. چنانچہ بالعموم انہی دو جوابات کی طرف دیکھتی ہے جو انسانیت کی پوری تاریخ میں اب تک دیے گئے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیتی یا ان کے درمیان متردد رہتی ہے. ظاہر ہے کہ جو کچھ ماضی کا ورثہ اس کو ملا ہے وہ یہی ہے. تو وہ کیا کرے گی؟ وہ استدلال کی بنیاد پر ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے گی. یعنی جس کو وہ زیادہ قرینِ قیاس دیکھے گی، جس کو زیادہ عقلی مقدمات سے مطابقت میں پائے گی، اس کا انتخاب کر لے گی. اور اگر نہیں کر سکے گی تو متردد کھڑی ہو جائے گی. یعنی تردد ظاہر ہے اسی وقت واقع ہوتا ہے جب ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی اپنے اندر کچھ دلائل رکھتی ہے، دوسری بات بھی کچھ دلائل رکھتی ہے، اس میں فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنی تحقیق جاری رکھیں گے یہاں تک کہ کوئی قابل اطمینان صورت سامنے آ جائے. تو اسی کو تردد سے تعبیر کیا جاتا ہے. چنانچہ بالعموم انہی دو جوابات کی طرف دیکھتی ہے جو انسانیت کی پوری تاریخ میں اب تک دیے گئے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیتی یا ان کے درمیان متردد رہتی ہے. پہلا جواب یہ ہے، دو جواب دیے گئے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ انسان جس کائنات کی آغوش میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے وہی اس کی خالق ہے. یہ جواب ظاہر ہے کہ عمومی مشاہدے کے نتیجے میں دیا جا سکتا ہے. بظاہر تو ایسے ہی ہے کہ یہ ہماری دھرتی ہے، یہ زمین ہے، یا اس کو اس کی وسعت کے ساتھ دیکھیے تو یہ کائنات ہے جو تمام مخلوقات کا باعث بن رہی ہے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو بظاہر ہمارے مشاہدے میں آتی ہے. تو عقل چاہے تو وہ اس جواب کو قبول کر سکتی ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ انسان جس کائنات کی آغوش میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے وہی اس کی خالق ہے. یہ الحاد کا جواب ہے. اس پر میں نے ایک مختصر حاشیہ لکھا ہے. وہ ظاہر ہے کہ یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے. یعنی کون؟ الحاد کے علمبردار، کیونکہ ان کے تو خالق مخلوق نہیں اس طرح. وہ ظاہر ہے کہ یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے. میں نے یہ لفظ اپنی بحث کے پس منظر میں استعمال کیا ہے. اچھا. جو بحث ہم کر رہے ہیں اس کے پس منظر میں استعمال کیا ہے. مدعا یہ ہے کہ ہم جس کو خالق کہتے ہیں ان کے نزدیک وہی حیثیت اس کائنات کو یا دوسرے لفظوں میں مادے کو حاصل ہے. ٹھیک. یہ وہی اسلوب ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے نزدیک روپیہ پیسہ ہی خدا ہے، وہ اسی کو پوچھتا ہے. برائن کاکس کے مشہور جملے کاسموس میڈ کانشس میں بھی اگر غور کیجئے تو یہی اسلوب ہے. آگے بھی الحاد کے حوالے سے یہ تعبیر اسی لحاظ سے اختیار کی گئی ہے. ٹھیک. یعنی جب ہم نے اس موقع پر بحث کی ہے تو وہاں بھی یہ تعبیر اسی مفہوم میں اور اسی پس منظر میں آئی ہے. ٹھیک. پہلا جواب یہ ہے کہ انسان جس کائنات کی آغوش میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے وہی اس کی خالق ہے. یہ الحاد کا جواب ہے. اس کی تقریر بالعموم اس طرح کی جاتی ہے کہ کائنات اپنا شعور رکھتی ہے. اس تقریر کو پڑھنے سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ الحاد کا جو کچھ بھی مقدمہ سامنے آتا ہے اس میں کوئی ایک مدرسہ فکر نہیں ہے، اس میں مختلف مدارس فکر ہیں. ٹھیک. اس کائنات کو اور اس میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے تعلق کو مختلف طریقوں سے سمجھا اور بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک. 3 بڑے مدارس فکر موجود ہیں. یعنی فزیکلزم ہے جس میں مادہ اور اس کا جسمانی ظہور ہی اصل چیز ہے. وہ ہر چیز کو طبعی احوال کے لحاظ سے دیکھیں گے، اس میں اور کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو آپ پان سائیکزم کا علمبردار کہتے ہیں. یعنی وہ ایک عالمگیر سطح کے شعور کے قائل ہیں. اچھا. اور اس کو بنائے استدلال بنائیں گے. اسی طرح ڈیولزم ہے جس میں ثنویت کو بطور اصول قبول کیا جاتا ہے. یعنی مائنڈ بھی ہے، باڈی بھی، یعنی دونوں چیزوں کو بیک وقت مان لیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک ایک کی تقریر یہاں نقل نہیں کی جا سکتی، تو میں نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے
جس میں سب کی کسی حد تک نمائندگی ہو گئی ہے، یعنی ان کی بھی جو شعور مانتے ہیں اور ان کی بھی جو نہیں مانتے۔ اس کی تقریر بالعموم اس طرح کی جاتی ہے کہ کائنات اپنا شعور رکھتی ہے، لہٰذا وہ قوت بھی اس کے اندر ہی ہے جو اپنی حقیقت کے لحاظ سے خلاق ہے۔ انسان جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں چونکہ شعور کا ظہور ہوا ہے، اس وجہ سے یہ مجبوری ہے عقل کی کہ وہ اس کا ماخذ تلاش کرے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات خود اپنا شعور رکھتی ہے، لہٰذا وہ قوت بھی اس کے اندر ہی ہے جو اپنی حقیقت کے لحاظ سے خلاق ہے، جس طرح ہمارے اندر خلاقی کی قوت ہے، کریشن کی، یعنی ہم چیزوں کو نہ صرف یہ کہ تصور میں لاتے ہیں بلکہ اس کو مختلف چیزوں کی صورت دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور وہ ہم نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر کے ثابت کر دیا ہے۔ یعنی اس وقت ہماری اپنی تخلیقات کے انبار ہمارے گرد و پیش میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی تقریب بالعموم اس طرح کی جاتی ہے کہ کائنات اپنا شعور رکھتی ہے، لہٰذا وہ قوت بھی اس کے اندر ہی ہے جو اپنی حقیقت کے لحاظ سے خلاق ہے۔ بظاہر احوال دیکھیے تو کیا ہے، یعنی کائنات کے طبعی احوال میں تغیرات ہوتے ہیں اور اس سے چیزیں وجود پذیر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ پوٹینشل ہے، یعنی کوئی چیز بالقوہ تھی وہ ظاہر ہو رہی ہے، آسمان سے تو یہ مخلوقات نازل نہیں ہو رہی، تو اس کو ایسے بیان کیا جائے گا، لہٰذا وہ باہر کچھ نہیں، تری ہے جو اپنی حقیقت کے لحاظ سے خلاق ہے، اس سے باہر کچھ نہیں۔ یعنی جس چیز کی نفی کرنا مقصود ہے وہ کیا ہے؟ کوئی سپر نیچرل نہیں ہے، کوئی طبعیات سے ماورا نہیں ہے، اس سے باہر کچھ نہیں، بلکہ اندر اور باہر کی تفریق بھی اس کے اندر ہی ہے۔ یعنی اسی کو دیکھ کر ہم کسی چیز کو اس کا باطن کہتے ہیں، کسی کو اس کا ظاہر کہتے ہیں، بلکہ اندر اور باہر کی تفریق بھی اس کے اندر ہی ہے، اس کا ہر جزو اپنے آپ میں اندر بھی ہے اور باہر بھی۔ یعنی کسی ایک جز کا بھی اگر مطالعہ کریں آپ تو وہ جس طرح اپنا ایک ظہور رکھتا ہے اس طرح اپنی ایک باطنی حقیقت بھی رکھتا ہے، جس کو اب ہم کوانٹم فزکس کی سطح پر مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا ہر جزو اپنے آپ میں اندر بھی ہے اور باہر بھی۔ یہ اسباب و علل کا کارخانہ ہے، لیکن اپنی کلیت میں آخری علت بھی خود ہی ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ یہ اسباب و علل ایک سلسلہ پیدا کرتے ہیں اور اس کے خاتمے پر جا کر ہمیں کوئی علت العلل تلاش کرنی ہے، نہیں، آخری علت بھی یہ خود ہی ہے۔ یہ الحاد کی تقریر کا خلاصہ ہے، یعنی جو مختلف صورتوں میں مختلف مدارس فکر میں کی جا رہی ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اس پر میں نے اب تبصرہ کیا ہے، یہ جواب محض ادعا ہے۔ اچھا، محض ادعا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی استدلال نہیں ہے، ایک دعویٰ ہے جو کر دیا گیا ہے۔ یہ جواب محض ادعا ہے۔ کیوں؟ اولاً اس لیے کہ اس میں کائنات کی جس خود شعوری کا دعویٰ کیا گیا، یعنی جنہوں نے کیا، میں نے عرض کیا نا کہ پان سائیکزم میں ایک سطح کا شعور کائنات میں ہر جگہ مانا جاتا ہے۔ اولاً اس لیے کہ اس میں کائنات کی جس خود شعوری کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کے کوئی شواہد ہمارے مشاہدے میں کبھی نہیں آئے۔ یعنی یہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے، ہم نے کبھی کسی سطح پر بھی شعور کا اظہار نہیں دیکھا۔ انسان میں شعور ہے تو ہم اس کے مظاہر دیکھتے ہیں اور ہر جگہ دیکھتے ہیں اور ہر مرحلے میں دیکھتے ہیں اور ہر لمحے دیکھتے ہیں۔ اولاً اس لیے کہ اس میں کائنات کی اس خود شعوری کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کے کوئی شواہد ہمارے مشاہدے میں کبھی نہیں آئے۔ ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی حقیقت مادہ ہے، یعنی کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ مادہ۔ جو کچھ سامنے آیا ہے وہ اس کی سطح پر آنا چاہیے۔ جس وقت اس میں سے کوئی چیز ظاہر ہو جائے گی تو وہ قوت کو تو بیان کرے گی کہ یہ چیز بالقوہ موجود تھی، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد پر مادے میں اس کا وجود ثابت نہیں ہو جائے۔ یہ جواب محض ادعا ہے۔ اولاً اس لیے کہ اس میں کائنات کی جس خود شعوری کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کے کوئی شواہد ہمارے مشاہدے میں کبھی نہیں آئے۔ ہمارے مشاہدے کا مطلب کیا ہے؟ میرے اور آپ کے، کسی کے مشاہدے میں نہیں۔ اچھا، یعنی اگر وہ آئے ہوتے تو بنا استدلال بن جاتے۔ اولاً اس لیے کہ اس میں کائنات کی جس خود شعوری کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کے کوئی شواہد ہمارے مشاہدے میں کبھی نہیں آئے۔ ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی حقیقت مادہ ہے، یہ بات تو مسلمہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی حقیقت مادہ ہے اور مادہ ارادے سے خالی ہے،
وہ علم و عقل سے بھی خالی ہے۔ شعور جہاں بھی ہوگا، جس درجے میں بھی ہوگا، ان میں سے کوئی چیز پائی جائے گی۔ تو یہ اگر مادے کی سطح پر دریافت ہو جاتی ہے تو پھر تو یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی حقیقت مادہ ہے، اور مادہ ارادے سے خالی ہے، وہ علم و عقل سے بھی خالی ہے۔ یہ چیزیں، کیا چیزیں؟ یعنی ارادہ، علم، عقل، یہ چیزیں کسی نہ کسی درجے میں اگر کہیں پائی جاتی ہیں تو اسی مخلوق میں پائی جاتی ہیں جس کا خالق اس کائنات کو کہا گیا، گویا انسان، یعنی انسان۔ انسان کا خالق ہم تلاش کرنے نکلے تھے۔ جی، اگر ہم یہ کہیں کہ یہی کائنات انسان کا خالق ہے تو یہ چیزیں جو ہم بیان کر رہے جو ہیں اس میں پائی جانی چاہیے، یہ اصلاً تو مادے میں ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک، جس کا ظہور انسان میں ہو، لیکن وہاں ان کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، اور خود انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ ٹھیک، ارادہ بھی ہے، علم بھی ہے، عقل بھی ہے۔ یہ چیزیں کسی نہ کسی درجے میں اگر کہیں پائی جاتی ہیں تو اسی مخلوق میں پائی جاتی ہیں جس کا خالق اس کائنات کو کہا گیا ہے۔ پھر یہی نہیں، وہ قدرت بھی کسی درجے میں اگر کہیں ہے تو اسی مخلوق میں ہے جس کے بغیر علم و عقل اور ارادہ سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یعنی ارادہ، علم، عقل یہ کام کیسے کریں گے اگر قدرت نہیں پائی جاتی؟ تو یہ قدرت بھی مادے میں نہیں ہے، وہ تو ہمارے سامنے بالکل منفعل ہے، ہم جس طرح چاہیں اس کے ساتھ معاملہ کر لیں، لیکن انسان میں وہ قدرت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک درجے میں وہ یہ قدرت لے کے پیدا ہوتا ہے، یہاں تک بچہ بھی اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ پھر یہی نہیں، وہ قدرت بھی کسی درجے میں اگر کہیں ہے تو اسی مخلوق میں ہے جس کے بغیر علم و عقل اور ارادہ سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ ثانیاً، یہ پہلی بات تھی، ثانیاً اس لیے کہ کائنات کی جس قوت کے ظہور کو تخلیق سمجھ لیا گیا ہے، یعنی قوت تو موجود ہے، ظاہر ہے کہ قوت ظاہر ہوتی ہے، قوت ظاہر ہوتی ہے تو مخلوقات سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ قوت کیا ہے؟ کیا وہ تخلیقی قوت ہے؟ ثانیاً اس لیے کہ کائنات کی جس قوت کے ظہور کو تخلیق سمجھ لیا گیا ہے وہ محض شے کے خواص اور اس کی تاثیر کا ظہور ہے۔ یعنی اگر غور کر کے دیکھیں تو جو چیزیں بالقوہ پائی جاتی ہیں وہ جب ظاہر ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ تاثیر اس چیز کے اندر رکھتی گئی تھی، یہ خاصیت اس میں پیدا کر دی گئی تھی۔ جیسے ہم دواؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس دوا سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی تاثیر یہ ہے، یہ خاصیت اس میں پائی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ علم و ارادہ کے ساتھ علاج کرتی ہے۔ ثانیہ اس لیے کہ کائنات کی جس قوت کے ظہور کو تخلیق سمجھ لیا گیا ہے وہ محض شے کے خواص اور اس کی تاثیر کا ظہور ہے۔ اس طرح کا ظہور قوت، یعنی جو قوت ہم پیدا کر دیتے ہیں یا جو کسی چیز کے اندر موجود ہوتی ہے، اس طرح کا ظہور قوت ہم ان خودکار مشینوں کے ہر پرزے میں دیکھ سکتے ہیں جو انسان نے ایجاد کی۔ یعنی خود ہم نے بے جان لوہے سے مشینیں بنا دی ہیں، خود ہم نے ریت کے ذروں سے چیزیں ایجاد کر دی ہیں، ان میں بھی اس قوت کا ظہور دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، اس طرح کا ظہور قوت ہم ان خودکار مشینوں کے ہر پرزے میں دیکھ سکتے ہیں جو انسان نے ایجاد کی ہیں، اور مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صورت میں جن کا منتہائے کمال اب ہر شخص کو حیرت میں ڈالے ہوئے۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود ہماری ایک ایجاد ہے، وہ علم کا اظہار بھی کر رہی ہے، وہ ارادے کا اظہار بھی کر رہی ہے، وہ بحث مباحثے میں ہمارے مقابل آ کے کھڑی ہو گئی ہے، اور وہ بہت سی وہ چیزیں بھی کر رہی ہیں جن پر ہم چاہیں تو لفظ تخلیق بھی بول سکتے ہیں، لیکن کیا فی الواقع وہ چیزیں اس کی تخلیق ہے؟ نہیں۔ کیا فی الواقع وہ خالق حقیقی ہے؟ نہیں۔ تخلیق کا لفظ تو زبان کی روح سے ادنا مناسبتوں میں بھی بولا جا سکتا ہے، اور وہ بولنا غلط نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ یہ مضمون فلاں صاحب کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ تو اے آئی کی تخلیق ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہاں تخلیق سے مراد کیا ہے۔ ثانیاً اس لیے کہ کائنات کی جس قوت کے ظہور کو تخلیق سمجھ لیا گیا ہے وہ محض شے کے خواص اور اس کی تاثیر کا ظہور ہے۔ اس طرح کا ظہور قوت ہم ان خودکار مشینوں کے ہر پرزے میں دیکھ سکتے ہیں جو انسان نے ایجاد کی ہیں، اور مصنوعی ذہانت کی صورت میں جن کا منتہائے کمال
اب ہر شخص کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ یہ دو باتیں، ثالثاً اس لیے کہ اس کی کلیت بھی اگر کچھ ہے، یعنی ظاہر ہے کہ کائنات میں بھی اجزاء ہیں، ہر چیز میں اجزائی ہوتے ہیں، ان اجزاء سے ہم ایک کلیت دریافت کرتے ہیں، ٹھیک، اور وہ کلیت ہے جو اپنے اندر بعض اوقات وہ چیزیں رکھتی ہے جو اجزاء میں نہیں ہوتی۔ سمجھ گئے، بالکل۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کے اعضاء ہیں، حواس ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ایک کام ہے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی ہم انسان نہیں کہتے۔ انسان کی حیثیت سے اپنی ایک کلیت رکھتا ہے، وہ کلیت ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ناطق ہے، اس میں عقل ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس ارادہ ہے۔ ثالثاً اس لیے کہ اس کی کلیت بھی، یعنی اس کائنات کی کلیت بھی اگر کچھ ہے تو انہی تاثیرات اور خواص کی کلیت ہے جو اس میں علت و معلول کے رشتے پیدا کرتے ہیں، یعنی وہی تاثیرات ہیں، وہی خاصیتیں ہیں، وہ جب ظاہر ہوتی ہیں تو ان کے مابین علت و معلول کے رشتے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ایک چیز باعث بننا شروع ہو جاتی ہے، ایک چیز نتیجے کے طور پر سامنے آتی ہے۔ اس کا تخلیق کے اس فعل سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہر مرحلے پر علم و عقل، ارادے اور فعل کی قدرت کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی تخلیق اگر بالفعل ہے، فی الواقع ہے، اور کوئی چیز فاعل حقیقی ہے، کوئی چیز خالق حقیقی ہے، تو پھر فعل میں جن چیزوں کا ظہور ہوا ہے اس لفظ کو اسی وقت اس کے بارے میں بولا جائے گا۔ اس کا تخلیق کے اس فعل سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہر مرحلے پر علم و عقل، ارادے اور فعل کی قدرت کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی ہم کس کو جاننے کے لیے نکلے تھے؟ انسان کو۔ انسان کے بننے میں ہم نے ایک فعل کا مشاہدہ کیا تھا، وہ فعل تخلیق ہے جس کو ہم جان رہے تھے۔ اس فعل تخلیق میں ہم نے علم کا ظہور دیکھا، عقل کا ظہور دیکھا، ارادے کا ظہور دیکھا، اور پھر قدرت کا ظہور دیکھا۔ یہ تو ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں، یہ وجودی حقائق تھے۔ کیا تخلیق کے اس فعل میں بھی وہ چیزیں تلاش کی جا سکتی ہیں؟ اگرچہ مجازاً یہ فعل بولا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تخلیق کس پہلو سے زیر بحث ہے؟ یعنی خالق حقیقی کو پہچاننے کے زاویہ نظر سے۔ اس کا تخلیق کے اس فعل سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہر مرحلے پر علم و عقل، ارادے اور فعل کی قدرت کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ اسباب و علل، مناہج اور قوانین کی دنیا ہے۔ مناہج یعنی پیٹرنز۔ اس وقت دنیا کو سمجھنے کے جو مختلف اسالیب ہیں، ان میں ایک تو اسباب و علل کے طریقے پر سمجھنا ہے، سائنس کے علم کی زیادہ تر اسی پر بنیاد رہی ہے۔ اب اس کو مناہج یا پیٹرنز کی صورت میں بھی دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پر کوانٹم سطح پر، اور اسی طریقے سے قوانین دریافت کر لیے جاتے ہیں۔ یہ اسباب و علل، مناہج اور قوانین کی دنیا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی جس طرح سے مشینیں ایک کے ساتھ متعلق ہو کر پرزے سے نتیجہ پیدا کرتی ہیں، یہ بھی کر رہی ہے، لیکن جس طرح مشین کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مثال کے طور پر وہ کپڑے کی حقیقی خالق ہے۔ ہم عام زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ مشین کپڑا بناتی ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ انسان قالین بناتا ہے، یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ قالین تو مشین کا بنا ہوا ہے۔ تو یہ در حقیقت مجازی نسبتیں ہوتی ہیں، یہاں حقیقی نسبت زیر بحث ہے جس کو ہم دریافت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ خلق کا فعل اس حقیقی نسبت کی دریافت کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی کو ہم نے اس طرح تعبیر کیا کہ ہمارا ایک خالق ہے، اس میں یہ اوصاف ہونے چاہیے، اور اس خالق کی اب ہمیں تلاش ہے۔ جب یہ پہلا جواب ہمارے سامنے آتا ہے تو ان وجوہ سے ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جواب محض ادعا ہے، اس میں کوئی چیز بھی استدلال کی بنیاد پر ثابت نہیں کی جا سکتی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، کائنات کیا ہماری خالق حقیقی ہے؟ جو نقطہ نظر ایک مکتب کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، اس پر کیا استدلالی سوالات ہیں غام صاحب سے ہم نے جانے۔ عقل کا سفر جاری ہے، اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ فعل ہے تو فاعل ہوگا، اگر اثر ہے تو مؤثر ہوگا، لیکن انسان اگر مخلوق ہے تو اس کا خالق کون ہے؟ مذہب کیا کہتا ہے؟ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔